باب نمبر 20 باب ما جاء من التغلیظ فی من عبد اللہ عند قبر رجل صالح فکیف اذا عبدہ۔ نیک آدمی کی قبر کے پاس اللہ کی عبادت سنگین ہے تو قبر والے کی عبادت کا کیا حال ہوگا۔ صحیحین میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کنیسہ اور اس میں موجود تصویروں اور مجسموں کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی یا نیک بندہ مر جاتا ہے تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے ہیں اور اس میں وہ تصویریں مجسمے بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک مخلوق کے بدترین لوگ ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے دو فتنے اکٹھا کر لیے، ایک قبروں کا سجدہ گاہ بنانے کا فتنہ اور دوسرا ان میں مجسمے اور تصویریں بنانے کا فتنہ۔ باب کی کتاب و توحید سے مناسبت یہ ہے کہ قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرنا شرک کا وسیلہ ہے جو توحید کے منافی ہے۔ ام سلمہ یہ ام المومنین ہند بنت ابو امیہ مخزومیہ قرشیہ رضی اللہ عنہا ہے، سن 62 ہجری میں وفات پائی۔ ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں ذکر کیا۔ کنیسہ قاف پر زبر اور نون پر زیر کے ساتھ نصارہ کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، یعنی گرجا گھر، چرچ۔ الرجل الصالح او العبد الصالح یہ واللہ عالم راوی کا شک ہے۔ تلک الصور یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جن تصویروں کا ذکر کیا تھا، فہؤلاء جمعوا یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات ہے جسے مصنف رحمہ اللہ نے حدیث کے معنی کی وضاحت کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ حاشیہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے یہ بات نہیں مل سکی، البتہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب اغاثۃ اللحفان میں موجود ہے جیسا کہ گزرا۔ مترجم حدیث کا سرسری معنی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مرض الموت میں وہ چیزیں بتلائی جو انہوں نے نصارہ کی عبادت گاہ گرجا گھر میں آدمیوں کی تصویریں دیکھی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سبب بیان فرمایا جس کے لیے انہوں نے یہ تصویریں بنا رکھی تھی، اور وہ ہے نیک لوگوں کی تعظیم میں غلو کرنا جس نے انہیں ان کی قبروں پر مساجد تعمیر کرنے اور ان میں ان کی تصویریں نصب کرنے تک پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کا حکم بیان فرمایا کہ یہ سب سے بدترین لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اس عمل میں دو گناہوں کو اکٹھا کر دیا ہے، ایک قبروں کو سجدہ گاہ بنا کر قبروں کا فتنہ اور دوسرا مجسموں کی تعظیم کا فتنہ جو شرک کا پیش خیمہ ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں واضح دلیل ہے کہ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس اللہ کی عبادت کرنا اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانا منع ہے، کیونکہ یہ نصارہ کا کام ہے اور جس نے یہ کام کیا وہ مخلوق کے بدترین لوگوں میں سے ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، نیک لوگوں کی قبروں کے پاس اللہ کی عبادت کرنے کی ممانعت کیونکہ یہ شرک کا وسیلہ ہے اور یہ نصارہ کا عمل ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، کفار جو کچھ کرتے ہیں اسے بیان کرنا تاکہ مسلمان اس سے بچے اور چوکنار رہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، تصویر کشی اور تصویریں لٹکانے سے تنبیہ و آگاہی کیونکہ یہ شرک کا وسیلہ ہے۔ پوائنٹ فورتھ، جس نے کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس مسجد بنایا وہ بدترین مخلوق میں سے ہے اگرچہ اس کی نیت اچھی ہو۔ صحیحین ہی میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت کے آنے کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک پر چادر ڈال لیتے اور جب دم گھٹنے لگتا تو چادر ہٹا دیتے، چنانچہ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان کے طرز عمل سے ڈرا رہے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ظاہر رکھا جاتا، لیکن چونکہ اندیشہ تھا کہ اسے سجدگاہ بنا لیا جائے گا، اس لیے ایسا نہیں کیا گیا۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ لما نزلہ، نون پر پیش اور زا پر زیر کے ساتھ، یعنی آپ پر موت کا فرشتہ اترا۔ تفقہ، فا پر زیر اور زبر کے ساتھ بمعنی جل، یعنی کیا بنایا۔ خمیسہ، داری دار چادر۔ اغتم بہا، دم گھٹنے لگا، سانس رک سی گئی۔ کشفہا، یعنی اپنے رخ مبارک سے چادر ہٹائی۔ فقال وہو کذالک، یعنی اس نازک حالت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان کنی کی شدت برداشت کر رہے تھے۔ یحذر ما صنعوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرانے کے لیے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی تاکہ وہ ان جیسا عمل نہ کرے۔ ولولا ذلک، یعنی اگر ان کے عمل کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ نہ ہوتی اور آپ نے ایسا کرنے والوں پر لعنت نہ فرمائی ہوتی۔ لأبرز قبرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر سے باہر دفنایا گیا ہوتا۔ خوشیہ، خا پر زبر کے ساتھ معروف بھی مروی ہے، اور ایسی صورت میں معنی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنی قبر ظاہر نہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور کھا پر پیش کے ساتھ مجہول بھی مروی ہے، اور اس صورت میں معنی ہوگا کہ خود صحابہ رضی اللہ عنہم کو ڈر ہوا، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ظاہر نہیں کیا۔ حدیث کا سرسری معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی حمایت اور گمراہ امتیں اپنے نبیوں کی قبروں کی بابت جس گلو میں مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ انہیں شرک باللہ تک پہنچا دیا، اس سے اپنی امت کو دور رکھنے کی لالچ اور فکر مندی کے باعث اپنے مرض الموت میں جان کنی کی مشقت برداشت کرتے ہوئے اپنی امت کو ڈرانے لگے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں غلو نہ کرے، کہ اسے سجدگاہ بنا کر وہاں صلاۃ پڑھنے لگے، جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کے ساتھ کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ پر درود و سلام نازل فرمائے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی تبلیغ فرما دی۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں انبیاء کی قبروں کے پاس اللہ کی عبادت کرنے اور قبروں کو سجدگاہ بنانے کی ممانعت ہے، کیونکہ یہ چیز اللہ کے ساتھ شرک تک پہنچا دے گی۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، انبیاء و صالحین کی قبروں کو سجدگاہ بنانے کی ممانعت، جس میں اللہ کے لیے صلاۃ پڑھی جائے، کیونکہ یہ شرک کا وسیلہ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی بابت سخت اہتمام و توجہ، اور اس بات کا خوف کہ آپ کی قبر کی تعظیم کی جائے، کیونکہ ایسا کرنا شرک کا پیش خیمہ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، یہود و نصارہ پر لعنت کرنے کا جواز، اسی طرح جو لوگ بھی انہیں جیسا کام کرے، یعنی قبروں پر تعمیر کرے اور انہیں سجدگاہ بنائے۔ پوائنٹ فورتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں دفن کیے جانے کی حکمت کہ اس سے فتنے میں پڑنے سے روکنے کے لیے ایسا کیا گیا تھا۔ پوائنٹ ففتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، لہٰذا موت اور جان کنی کی شدت و مشقت جیسی چیزیں دیگر انسانوں کی طرح آپ کو بھی لاحق ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم میں جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 5 روز پہلے فرماتے ہوئے سنا، میں اللہ کے سامنے اس بات سے اظہار برات کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، جیسے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا۔ خبردار، یقیناً تم سے پہلے کے لوگ اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار، تم قبروں کو سجدگاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔
جندب، یہ جندب بن عبداللہ بن سفیان بجلی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، سن 60 ہجری کے بعد وفات پائے۔ ابو بکر، یہ ابو بکر صدیق عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب تائمی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور اجماعی طور پر صحابہ رضی اللہ عنہ میں سب سے افضل ہے۔ سن 13 ہجری میں وفات پائے۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ بخمسن، یعنی وفات سے 5 روز پہلے اور ایک قول کے مطابق 5 سال پہلے۔ انی ابرأ، یعنی میں باز رہتا ہوں اور انکار کرتا ہوں۔ خلیلاً، خلیل حد درجہ محبوب اور جگری دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ، یہ آغاز اور تنبیہ کا لفظ ہے۔ من کان قبلکم، یعنی یہود و نصارہ، یتخذون قبور انبیائہم مساجد، یعنی قبروں کے پاس یا ان کی طرف رخ کر کے صلاۃ پڑھ کر اور ان پر مساجد اور قبے تعمیر کر کے۔ حدیث کا سرسری معنی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اپنی امت کو بڑی اہم بات بتلا رہے ہیں، چنانچہ اللہ کے یہاں اپنا مقام بتلا رہے ہیں، نیز یہ کہ آپ کا مقام محبت کے اعلیٰ مرتبے کو پہنچا ہوا ہے، جیسے آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام ملا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی فرمائی کہ اللہ کے سوا آپ کا کوئی خلیل اور جگری دوست ہو، کیونکہ آپ کا دل اللہ کی محبت، تعظیم اور معرفت سے لبریز ہو چکا ہے، اس میں کسی اور کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اگر مخلوق میں آپ کا کوئی خلیل ہوتا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے۔ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور آپ کی وفات کے بعد ان کی جانشینی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے اپنی نبیوں کی قبروں کے ساتھ غلو کے بارے میں بتلایا کہ انہوں نے اس قدر غلو کیا کہ اسے شرکیہ معبود بنا ڈالا، اور آپ نے اپنی امت کو ان جیسا عمل کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث کی باب سے مناسبت: اس حدیث میں قبروں کو عبادت گاہیں بنانے کی ممانعت ہے، کیونکہ یہ شرک کا ذریعہ ہیں، جیسے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور دیگر اہل بدعت کرتے ہیں۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، قبروں کو عبادت گاہیں بنانے کی ممانعت، بائے طور کہ ان کے پاس یا ان کی جانب رخ کر کے صلاۃ پڑھی جائے اور ان پر مسجدیں اور قبے تعمیر کیے جائے، یہ اس لیے تاکہ اس کے سبب شرک میں پڑنے سے ڈرا جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، شرک تک لے جانے والے ذرائع کا سدباب۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کے لیے اس کے جلال و عظمت کی شایان شان صفت و محبت کا اثبات۔ پوائنٹ فورتھ، دونوں خلیلوں محمد اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت۔ پوائنٹ ففتھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت، نیز یہ کہ وہ مطلق طور پر ساری امت سے افضل ہے۔ پوائنٹ سکسth، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں منع فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کنی کے عالم میں ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ اور قبروں کے پاس صلاۃ پڑھنا بھی اسی مسجد بنانے کے قبیل سے ہے، اگرچہ اس پر مسجد نہ بھی بنائی جائے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے قول خشی ان یتخذ مسجدہ کا یہی معنی ہے، کیونکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے گرد مسجد بنانے والے نہ تھے، اور ہر وہ جگہ جہاں صلاۃ پڑھنے کا قصد کیا گیا وہ جگہ مسجد بن گئی، بلکہ ہر وہ جگہ جہاں صلاۃ ادا کی جائے اس کا نام مسجد ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے لیے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات ہے۔ اس کے ذریعے باب میں آئی ہوئی سابقہ احادیث کے معنی و مدلول کی وضاحت کر رہے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کی وضاحت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں منع فرمایا، جیسے کہ جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کنی کے عالم میں ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ قبروں کے پاس صلاۃ پڑھنا بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی اسے مسجد بنا لینے کے قبیل سے ہے، اگرچہ اس پر مسجد نہ بھی بنائی جائے، یعنی قبروں کے پاس صلاۃ پڑھنا اسے مسجد بنانے ہی کے قبیل سے ہے، اور ایسا کرنے والا ملعون ہے، اگرچہ یہ کام مسجد بنائے بغیر کیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے قول خشی ان یتخذ مسجدہ
کا یہی معنی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دفنانے اور آپ کی قبر کو ظاہر نہ کرنے کے سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی تعلیل و توجیہ کا یہی معنی ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے گرد مسجد بنانے والے نہ تھے، اس لیے کہ وہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی اور ٹھوس موقف نیز ایسا کرنے والے پر آپ کی لعنت کو جانتے تھے، لہذا اس کا مقصود قبروں کے پاس صلاۃ پڑھنے سے منع کرنا تھا۔ ہر وہ جگہ جہاں صلاۃ پڑھنے کا قصد کیا گیا وہ جگہ مسجد بن گئی، کیونکہ اسے صلاۃ ادا کے لیے تیار کیا گیا ہے، گرچہ تعمیر نہ کی جائے، بلکہ ہر وہ جگہ جہاں صلاۃ ادا کی جائے اس کا نام مسجد ہے، یعنی اگرچہ خصوصی طور پر اس کا قصد نہ کیا جائے بلکہ محض وقت ہو جانے پر اتفاقی طور پر وہاں صلاۃ قائم کر دی جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ اس حدیث سے اس سے بیشتر جملہ پر استدلال کرنا چاہا ہے، کیونکہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو مسجد کہا ہے۔ بنابر روئے زمین کے ہر خطہ میں صلاۃ پڑھنا جائز ہے، سوائے ان جگہوں کے جن کا دلیلوں میں استثناء ہے۔ مسند احمد میں بسند جید ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، یقیناً لوگوں میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جنہیں قیامت اس حال میں آ پکڑے گی کہ وہ زندہ ہوں گے، اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ اسے امام ابو حاتم ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ شرار الناس، شین پر زیر کے ساتھ شر کی جمع، افعل تفضیل کا صیغہ ہے۔ من تدرکہم الساعہ، یعنی قیامت کے مقدمات و علامات جیسے چوپائی کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ۔ یتخذون القبور مساجدا، یعنی اس کے پاس اور اس کی جانب رخ کر کے صلاۃ ادا کر کے۔ حدیث کا سرسری معنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی، حالانکہ وہ زندہ ہوں گے، کہ وہ سب سے برے لوگ ہوں گے، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو قبروں کے پاس یا ان کی جانب رخ کر کے صلاۃ پڑھتے ہیں اور ان پر قبے تعمیر کرتے ہیں۔ یہ آپ کی امت کو اس بات کی تنبیہ اور آگاہی ہے کہ وہ اپنے نبی اور صالحین کی قبروں کے ساتھ ان برے لوگوں جیسا کام کرے۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں قبروں کو مساجد بنانے سے تنبیہ و تحذیر ہے، جس کے احاطے میں صلاۃ پڑھی جائے اور ان سے برکت حاصل کی جائے، کیونکہ ایسا کرنا شرک کا ذریعہ ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، قبروں کے پاس صلاۃ پڑھنے سے تنبیہ و آگاہی، کیونکہ یہ شرک کا ذریعہ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جو صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنائے تاکہ ان میں صلاۃ پڑھے، وہ مخلوق کے بدترین لوگوں میں سے ہے، اگرچہ اس کا مقصد اللہ کی قربت حاصل کرنا ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ پوائنٹ فورتھ، شرک، اس کے وسائل و ذرائع اور اس سے قریب کرنے والی چیزوں سے تنبیہ و تحذیر، خواہ ان کے وسائل کے اختیار کرنے والوں۔ باب نمبر 21، باب ما جاء ان الغلو فی قبور الصالحین یسیرھا اوثانا تعبد من دون اللہ۔ صالحین کی قبروں کے بارے میں غلو کا انجام شرک اور بت پرستی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پرستش کی جائے۔ ان لوگوں پر اللہ کا سخت غضب ہوا جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ باب کی کتاب توحید سے مناسبت۔ جب مصنف رحمہ اللہ نے پچھلے باب میں صالحین کی شانوں میں غلو کرنے سے تنبیہ فرمائی،
تو اس باب میں یہ بیان کرنا چاہا کہ قبروں کے بارے میں غلو کرنا توحید کے منافی شرک کا ذریعہ ہے، یعنی مردوں کی عبادت کر کے اسی طرح قبروں کے بارے میں غلو کرنے سے ڈرانا چاہا ہے۔ امام مالک، یہ امام مالک بن انس بن ابو عامر اصباحی رحمہ اللہ ہے، دارالہجرت مدینہ طیبہ کے امام اور ائمہ اربعہ میں سے ایک ہے، سن 179 ہجری میں وفات پائے۔ اللہم منادی ضمہ پر مبنی حالت نصب میں ہے، میم مشدد زائد ہے۔ وثنن اس بت کو کہتے ہیں جس کی شکل و صورت نہ ہو، جیسے قبریں، درخت، ستون، دیواریں اور پتھر وغیرہ۔ حدیث کا سرسری معنی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ آپ کی امت میں آپ کی قبر کے ساتھ وہی چیزیں نہ ہوں جو یہود و نصارہ کی جانب سے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ غلو اور حد سے تجاوز کا رویہ ہوا، یہاں تک کہ وہ بت اور مورتیاں بن گئی۔ اس لیے آپ نے اپنے رب سے خواہش کی کہ وہ آپ کی قبر کو اس طرح نہ بنائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو سخت غضب اور لعنت لاحق ہونے کے سبب سے آگاہ فرمایا کہ اس کا سبب غلو ہے جو انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیا، یہاں تک کہ اسے بت بنا دیا جس کی پوجا کی جاتی ہے، اور اس طرح توحید خالص کے منافی عظیم شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حدیث کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ قبروں کے بارے میں غلو کرنا اسے بت بنا دیتا ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پرستش کی جائے، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ ہے، انبیاء کی قبروں کے بارے میں غلو کرنا اسے بت بنا دیتا ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، قبروں کے بارے میں غلو کرنے میں انہیں مساجد بنا لینا بھی ہے اور یہ چیز شرک تک لے جاتی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی جلال و عظمت کے شایان شان صفت غضب کا اثبات۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے آیت مبارکہ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا، کی تفسیر میں اپنی سند سے بروایت سفیان عن منصور مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، لات حاجیوں کے لیے ستو گولا کرتا تھا، جب اس کی موت ہوئی تو لوگ اس کی قبر سے چمٹ کر مجاور بن کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح ابو الجوزاء نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، لات حاجیوں کے لیے ستو گولتا تھا۔ راوی کی مختصر سوانح۔ پوائنٹ فرسٹ، ابن جریر، یہ تفسیر جامع البیان فی تاویل القرآن، تفسیر طبری کے مصنف امام حافظ محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ ہیں، سن 310 ہجری میں وفات پائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، سفیان، زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ سفیان بن سعید بن مسروق ثوری رحمہ اللہ ہے، مستند امام اور عبادت گزار تھے، تو سن 161 ہجری میں وفات پائے۔ پوائنٹ تھرڈ، منصور، یہ منصور بن معتمر رحمہ اللہ ہے، سکہ امام فقیہ ہے، سن 132 ہجری میں وفات پائے۔ پوائنٹ فورتھ، مجاہد، یہ مجاہد بن جبر رحمہ اللہ ہے، سکہ تفسیر کے امام ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر لوگوں سے علم حاصل کیا، سن 104 ہجری میں وفات پائے۔ پوائنٹ ففتھ، ابو الجوزاء، یہ اوس بن عبداللہ الربعی رحمہ اللہ مشہور سکہ امام ہے، سن 83 ہجری میں وفات پائے۔ یلت السویق، یعنی گھی یا کسی اور چیز میں ستو گھولتا تھا۔ اکفو علی قبرہ، یعنی اس کی قبر سے چمٹ گئے، وہاں پابندی سے بیٹھنے اور مجاوری کرنے لگے۔ اثر کی باب سے مناسبت: لات کی عبادت و پرستش کا سبب اس کی قبر کے بارے میں غلو کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ بت بن گئی جس کی پوجا ہونے لگی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں، اسی طرح قبروں پر مساجد بنانے والوں اور چراگاہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس سے اہل سنن نے روایت کیا ہے۔ اہل سنن سے مراد امام ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ ہے، اور امام نسائی نے روایت نہیں کیا ہے۔ زائرات القبور، یعنی قبروں کی زیارت کرنے والی عورتیں۔ والسرج،
یعنی جو لوگ قبروں پر چراغاں جلا کر روشنی کرتے ہیں۔ حدیث کا سرسری معنی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں پر لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دھتکارے اور دور کیے جانے کی بد دعا کر رہے ہیں جو قبروں کی زیارت کرتی ہے، کیونکہ ان کی زیارت سے نوحہ خوانی، جزا و فضا، بے صبری اور مردوں کے ان کے فتنے میں پڑنے جیسے کہ کئی مفاسد مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر ان مردوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں یا چراغ و قندیل وغیرہ کے ذریعے وہاں روشنی کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنا قبروں کے سلسلے میں غلو اور قبر والوں کو شریک ٹھہرانے کا سبب ہے۔ حدیث کے باب سے مناسبت: یہ حدیث قبروں کے سلسلے میں غلو کی حرمت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ یہ چیز ان قبروں کو بت بنا دیتی ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، قبروں کے سلسلے میں غلو کر کے انہیں عبادت گاہ بنانا حرام ہے، کیونکہ یہ شرک و بد عقیدگی تک لے جانے کا سبب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، قبروں پر چراغاں کرنا، کمکمی لگانا وغیرہ حرام ہے، کیونکہ یہ ان میں مدفون لوگوں کی عبادت و پرستش کرنے کا ذریعہ ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، قبروں کے بارے میں غلو کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پوائنٹ فورتھ، قبروں کے پاس صلاۃ پڑھنے کی علت: شرک کا ڈر ہے، نجاست و ناپاکی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے اور چراغاں کرنے کو ایک ساتھ بیان کیا ہے اور دونوں کاموں پر لعنت فرمائی ہے، اور ظاہر ہے کہ چراغاں کرنے پر لعنت کی وجہ ناپاکی نہیں ہے، تو اسی طرح قبروں کے پاس صلاۃ پڑھنے پر لعنت کا سبب بھی نجاست و ناپاکی نہیں ہے بلکہ شرک کا خوف ہے۔ باب نمبر 23، باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب التوحید وصدہ کل طریق یوصل الی الشرک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی مکمل حفاظت کرنا اور شرک تک رسائی کے ہر راستے کا سدباب کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ باب کی کتاب التوحید سے مناسبت: جب مصنف رحمہ اللہ نے سابق ابواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب توحید کی حمایت و حفاظت سے متعلق کچھ چیزیں بیان فرمائے تو چاہا کہ اس باب میں آپ کی خصوصی حمایت بیان فرمائے۔ المصطفیٰ یعنی چنندہ، منتخب کردہ، جناب، جانب گوشہ، جاءکم، اے عرب کے لوگوں تمہارے پاس آیا، من انفسکم، وہ تمہاری جنس اور تمہاری زبان کا ہے، عزیز علیہ یعنی اس پر بہت زیادہ سخت اور گراں ہے، یہ خبر مقدم ہے۔ ما عنتم یعنی جو چیزیں تم پر دشوار ہیں اور جن سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، جیسے کفر، گمراہی، قتل، وخونریزی اور قید و بند وغیرہ، اور ما اور جس فعل پر وہ داخل ہوا ہے مصدر کی تعویل میں ہو کر مبتدا مؤخر ہے۔ حریص علیکم یعنی تمہاری ہدایت اور دنیا و آخرت میں تمہیں نفع حاصل ہونے کی بابت بڑے فکر مند اور حد درجہ حریص ہے۔ بالمؤمنین یعنی مومنوں پر، غیروں پر نہیں۔ رؤوف حد درجہ مشفق اور نرم۔ رحیم حد درجہ رحیم و مہربان۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے انعام و احسان کا ذکر کرتے ہوئے بتلا رہا ہے کہ اس نے ان میں انہی کی جنس و زبان کا ایک عظیم پیغامبر بھیجا ہے۔ جو چیزیں انہیں گراں لگتی ہیں ان سے اسے بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، اور جو چیزیں ان کے لیے باعث اذیت ہے وہ اسے بڑی اذیت پہنچاتی ہیں، اور ان کی ہدایت اور فائدے کے حصول کے لیے بڑا فکر مند رہتا ہے، اور ان میں سے خاص طور پر مومنوں کے لیے بڑا شفیق و مہربان ہے۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت:
اس آیت کریمہ میں ذکر کردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائے جانے والی یہ خوبیاں اور اوصاف اس بات کے متقاضی ہے کہ انہوں نے اپنی امت کو ڈرا دیا ہے اور انہیں اس شرک سے خبردار کر دیا ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ آپ کے رسالت کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک سے آگاہ کر دیا ہے، انہیں اس سے دور کر دیا ہے اور امت کو شرک تک لے جانے والے ہر راستے کا سدباب کر دیا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اپنی بندوں کے درمیان انہی میں سے اس محسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محسن رسول کو بیچ کر انہیں اپنی نعمت سے نوازنے کی تذکیر اور یاد دہانی۔ پوائنٹ تھرڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور خاندان کی مدح و ستائش، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالص عرب میں سے تھے، نیز گھر اور نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور بلند و برتر تھے۔ پوائنٹ فورتھ، مومنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق و مہربان ہونے کا بیان۔ پوائنٹ ففتھ، اس آیت کریمہ میں دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار و منافقین پر سخت تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی گھروں کو قبریں نہ بناؤ اور نہ میری قبر کو عید میلہ ٹھیلا بناؤ، اور جہاں بھی رہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، کیونکہ تم جہاں کہیں رہو تمہارا درود مجھ کو پہنچ جائے گا۔ اسے امام ابو داؤد نے بسند حسن روایت کیا ہے اور اس کے راویان ثقہ ہے۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، یعنی گھروں کو نفلی صلوات، تلاوت قرآن اور دعاؤں سے خالی نہ کرو کہ وہ قبروں کی طرح ہو جائے۔ ولا تجعلوا قبری عیدا، عید اس وقت یا جگہ کو کہتے ہیں جہاں ایک خاص طریقہ سے جائے اور اس کا قصد کیا جائے، یعنی میری قبر کو اکٹھا ہونے اور بھیڑ بھاڑ کرنے کی جگہ نہ بناؤ کہ وہاں صلاۃ اور دعا وغیرہ کے لیے آنا جانا کرو اور اس کی عادت بنا لو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنتُمْ، یعنی تمہارا درود اور دعا رحمت و مجھے ملتا ہے وہ میری قبر سے قریب اور دور ہونے دونوں صورتوں میں ملے گا، اس لیے تمہیں میری قبر کے پاس آنے اور آمد و رفعت کا سلسلہ رکھنے کی حاجت نہیں۔ حدیث کا سرسری معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو نفل صلوات، دعا اور تلاوت قرآن وغیرہ سے ویران کرنے سے منع فرمایا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ قبروں کی طرح ہو جائیں گے، کیونکہ قبروں کے پاس صلوات کی ممانعت ان کے یہاں ثابت اور طے شدہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھروں کو اس طرح بنانے سے منع فرما دیا۔ ساتھ ہی اپنی قبر کی بار بار زیارت کرنے، نیز دعا اور حصول قربت کی غرض سے وہاں ایک معمول کے مطابق اکٹھا ہونے سے منع فرما دیا، کیونکہ یہ شرک کا ذریعہ ہے، بلکہ اس کے بجائے روئے زمین کی کسی بھی خطہ سے بکثرت درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ چیز دور و نزدیک سے یکساں طور پر آپ تک پہنچ جائے گی، اس لیے آپ کی قبر کے پاس بار بار آنے کی چندہ حاجت نہیں۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں شرک کی جڑ کاٹ دی گئی ہے اور شرک تک لے جانے والے راستوں کا سدباب کر دیا گیا ہے۔ بائیں طور کے حدیث نے صاف بیان کر دیا ہے کہ قبروں کے پاس صلوات نہیں پڑھی جائے گی، نیز آپ کی قبر کے پاس اکٹھا ہونے، میلہ ٹھیلا کرنے اور معمول کے ساتھ آنے جانے سے منع کر دیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں شرک تک لے جانے والی ہیں۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، شرک تک لے جانے والے راستوں کا سدباب، مثلاً قبروں کے پاس صلوات پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں غلو کرنا، بائیں طور کے اسے اکٹھا ہونے اور معمول بنا کر آنے جانے کا مرکز بنا لیا جائے اور اس کے لیے مخصوص زیارتوں کی ترتیب بنائی جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دنیا کے تمام علاقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی مشروعیت۔ پوائنٹ تھرڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے قریب ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ پوائنٹ فورتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا ممنوع ہے۔ پوائنٹ ففتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب توحید کی حفاظت و حمایت کرنا۔ علی بن حسین
رحمہ اللہ نے اپنے ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ایک شگاف سے اندر داخل ہو کر دعا کرتے ہوئے دیکھا تو اسے منع کیا اور فرمایا، کیا میں تمہیں ایک حدیث بیان نہ کروں جسے میں نے اپنے والد حسین رضی اللہ عنہ کی زبانی بواسطہ اپنی دادا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، میری قبر کو عید میلہ گاہ نہ بناؤ اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور مجھ پر درود پڑھتے رہو کیونکہ تم جہاں بھی رہو مجھے تمہارا سلام پہنچ جائے گا۔ اسے امام مقدسی نے المختارہ میں روایت کیا ہے۔ علی بن الحسین، یہ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رحمہ اللہ ہے جو زین العابدین کے لقب سے معروف ہے، تابعین میں سب سے افضل ہے، سن 93 ہجری میں وفات پائی۔ فرجہ یعنی دیوار میں شگاف، المختارہ یہ ایک کتاب کا نام ہے، کچھ اچھی احادیث پر مشتمل ہے جو صحیح سے زائد ہے۔ اس کے مؤلف ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد مقدسی حنبلی رحمہ اللہ، ان کی وفات سن 643 ہجری میں ہوئی۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں قبر نبی کے پاس دعا کرنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا قصد کرنے کی ممانعت ہے، تو دیگر قبروں کا قصد کرنا بدرجہ اولا منع ہے، کیونکہ یہ اسے ایک طرح کا عید اور میلہ ٹھیلا بنانا ہے جو شرک کا ذریعہ ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، توحید کی چہار دیواری کی حفاظت کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس اللہ سے دعا کرنا منع ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، گناہ اور منکر کاموں پر نکیر کرنا اور جاہل کو سکھانا مشروع ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، توحید کی حفاظت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا منع ہے۔ پوائنٹ فورتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا شرعی مقصد صرف آپ پر درود و سلام بھیجنا ہے، اور درود و سلام قریب اور بعید دونوں کی جانب سے آپ کو پہنچتا ہے، لہٰذا